اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں 16ویں پارے میں قرآن مجید کے کیا کیا مضامین ہیں یہ پیش کر رہا ہوں۔ 16ویں پارے میں 3 سوروں کی آیتیں ہیں، سورہ کہف کی آیتیں ہیں، اور سورہ کہف اس پارے میں مکمل ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکمل ہے اس پارے میں، اور سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہے اس پارے میں۔ سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں اس پارے میں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ بھی، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑیے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہیں رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سال وہ نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئے۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی طرف اور کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ جناب ذوالقرنین کا جو قصہ ہے یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج پر دیوار چن دی، اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی بھی عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ وہ اپنے والد کو دعوت یعنی شرک نہ کرنے کی، اپنے بلکہ والد نہیں بلکہ اپنے چچا کو شرک نہ کرنے کی طرف دعوت دیں، اور اللہ نے یہ کہہ کے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے میری بات مان لیں، تو شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے کہ جو اس کی بات مانے گا اللہ کا اس پر عذاب آئے گا۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کی۔
ان کے والد کا نام طاغوت تھا، جو کافر نہیں تھے۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں رسول کو تسلی دی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت و دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرأت فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور پھر انسانوں تو قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کار نہ دھرتا تھا تو آپ کو بے پناہ غم بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں ہے، اور اس طرح انسان اگر ذرا توجہ کرے تو اس کو بہت ساری ہدایتیں مل سکتی ہیں اس قرآن سے۔ خدا سے دعا ہے، خداوند عالم سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔